رمضان میں روزے رکھنے کے باوجود یہ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ ایک غلطی ان کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، رمضان میں روزے رکھنے کے باوجود کچھ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روزہ رکھ کر بھی انسان جہنم کا مستحق کیسے بن سکتا ہے؟ کیسے ایک عورت شہری کرے، روزہ رکھیں، افطاری کریں، نماز پڑھیں، مگر پھر بھی اس کا روزہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ اگر آپ نے یہ ایک غلطی کر لی تو نہ آپ کا روزہ قبول ہوگا، نہ آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ آپ کے نصیب میں ایسا خوفناک عذاب لکھ دیا جائے گا جسے سن کر دل کانپ اٹھے گا۔ اگر آپ نے یہ ایک غلطی کی تو یاد رکھو، قبر میں آپ کے جسم کو نوچنے کے لیے کیڑے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ کے کفن کو گلنے میں وقت نہیں لگے گا، تمہاری ہڈیاں چٹکنے لگے گی اور تمہاری چیخ کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی، لوگ تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، تمہاری دعائیں رد کر دی جائے گی، تمہاری زندگی سے برکت اٹھا لی جائے گی، تمہارے رزق میں جو برکت ہے وہ اٹھا لی جائے گی اور تمہارا رزق تمہارے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور آخرت میں تم پیاسی ہوگی مگر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، تم چلانا چاہو گی مگر زبان پر مہر لگا دی جائے گی، تم معافی مانگنا چاہو گی مگر رحم کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ وہ عورتیں جو رمضان میں نیکیوں کے باوجود اس ایک خطرناک گناہ میں مبتلا رہیں، انہیں جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، جہاں نہ تو موت آئے گی نہ زندگی رہے گی، صرف چیخ ہوگی، تکلیفیں ہوں گی اور عذاب ہوگا۔ یہ حقیقت اگر تم نے اس غلطی کو نظر انداز کر دیا تو شاید تمہارے نصیب میں بھی یہی انجام لکھ دیا جائے، لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ وہ ایک خوفناک غلطی کیا ہے جو رمضان میں روزے کے باوجود جہنم کی راہ پر ڈال سکتی ہیں، تو بس آپ میرے اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنتی رہیں۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو رمضان اور روزے کی فضیلت بتا دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ مہینہ کتنا قیمتی ہے اور اس میں رکھے گئے روزے کی کیا عظمت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، نیکیوں کا اجر بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے، جس میں رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ مگر سوچو، اگر کوئی اس میں عبادت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، لیکن وہ بخشش سے محروم رہ جائیں، اگر اس کی عبادت برباد ہو جائیں، اگر وہ اللہ کی رحمت کے قریب آنے کی بجائے دور چلی جائیں، تو یہ کتنا خوفناک نقصان ہوگا۔ میرے اللہ کے نبی نے فرمایا، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ حدیث سن کر دل کانپ جاتا ہے کہ اگر ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہوا، اگر ہماری ساری محنت ضائع چلے گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ میرے اللہ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا روزہ واقعی ایسا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دے؟ میری پیاری بہنوں، ایک بار ایک نیک شخص اپنے شاگرد سے پوچھنے لگا، اگر کوئی انسان بہت قیمتی ہار خریدیں لیکن اسے سنبھال کر نہ رکھیں اور کہیں راستے میں گرا دیں تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ شاگرد نے جواب دیا، یہ تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تو استاد نے کہا کہ جو انسان روزہ رکھے مگر اسے اپنی زبان، اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں سے ضائع کر دیں تو وہ کتنا بڑا خسرہ ہوگا، کتنے بڑے خسارے میں جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو روزے کو برباد کر دیتی ہیں، جو ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے
जो हमें कब्र में कीड़ों के हवाले कर सकता है, दुनिया में हमें जलील कर सकता है, रिज़्क को हमसे छीन सकता है और आखिरत में हमें ऐसी प्यास में मुब्तला कर सकता है जहाँ एक कतरा पानी भी नसीब ना हो। अगर आप जानना चाहते हैं तो बस इस बयान को तवज्जो के साथ सुनते रहें। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर एक छोटी सी हकीकत सुनाना ज़रूरी समझूंगी। कहते हैं कि एक बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान करवाया कि जो भी सबसे खूबसूरत हार बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मुल्क के बड़े बड़े कारीगर आए, हर कोई अपनी मराहत दिखाने लगा। कई दिन की मेहनत के बाद एक शख्स ने एक ऐसा हार बनाया जो निहायत कीमती और चमकदार था। जब बादशाह ने उसे देखा तो हैरान रह गया और उसे इनाम देने का फैसला कर लिया। मगर जैसे ही हार को पहनने का वक्त आया, बादशाह के एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये हार बेशक ज़ाहिरी तौर पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन क्या आपने इसकी हकीकत देखी है? बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? वजीर ने हार को धूप में ले जाकर दिखाया और अचानक सब हैरान रह गए। वो हार जो इतना कीमती लग रहा था, जैसे ही रोशनी पड़ी तो वह धागे अंदर से एक एक करके टूटने लगे और सारा हार जमीन पर गिरकर बिखर गया। बादशाह को शदीद गुस्सा आया और उस कारीगर को दरबार से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वह सिर्फ ज़ाहिर को खूबसूरत बना रहा था मगर असल में उसकी बुनियाद कमज़ोर थी। मेरी बहनों, यही हाल उस औरत का है जो रमज़ान में रोज़ा रखती हैं, इबादत करती हैं, मगर उसकी बुनियाद कमज़ोर होती है। उसका रोज़ा ज़ाहिर तौर पर खूबसूरत लगता है मगर उसके अमाल उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। क़यामत के दिन जब रोज़े का हिसाब होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वह पोशीदा धागों की तरह टूट कर बिखर जाएं और हम हैरान रह जाएं कि आखिर हमारा रोज़ा कैसे बर्बाद हो गया। ये वो लम्हा है जब हमें खुद को देखना होगा कि हमारा रोज़ा वाकई मजबूत है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम भूखे प्यासे तो रहें मगर जब कब्र में उतरें तो हमारे इंतज़ार में कीड़े मकोड़े बैठे हो, दुनिया में हमारी इज्जत खाक में मिल जाए, हमारा रिज़्क छीन लिया जाए, आखिरत में भी हम ऐसी प्यास में मुब्तला हो कि एक कतरा पानी भी ना मिले। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि वह कौन सी औरतें हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद जन्नत से महरूम रहेंगी, उनकी बख्शिश नहीं होगी और क़यामत के दिन उनका अंजाम भयानक होगा। ये वो औरतें हैं जिन्होंने ज़ाहिरी इबादत तो की लेकिन दिल की सफाई और नेक नियति को नज़रअंदाज कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि वह कौन सी औरतें हैं जो अपनी रोज़ेदार के बावजूद जहन्नम का ईंधन बनेगी। मेरी प्यारी बहनों, अब पहली औरत वो जो जुबान के ज़रिए दूसरों को तकलीफ़ देती हैं। ये औरत जो रोज़ा भी रखती हैं लेकिन गिब्बत, चुगली और दूसरों की इज्जत से खेलने का काम इससे भी रोका नहीं जाता। ये रोज़ा रखती हैं, इबादत करती हैं, लेकिन इसकी ज़ुबान दूसरों की गिब्बत करने से बाज नहीं आती। इसकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज किसी का दिल जीतने की बजाय तोड़ देते हैं। वह अपने रोज़े की हालत में भी दूसरों की गिब्बत करती है, रोज़े की हालत में दूसरों के ऐब को उछाल कर अपनी इबादत को बेअसर कर देती है। इस औरत का ये अमल अल्लाह की रज़ा को छीन लेता है और इसके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। क़यामत के दिन इसका रोज़ा किसी काम नहीं आएगा और वो अज़ाब का शिकार होगी। याद रखें, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से नहीं बचना बल्कि अपनी ज़ुबान को भी काबू में रखना है। जब ज़ुबान से बुराई ना रोकी जाए तो रोज़ा और इबादत बेअसर हो जाती है। इस औरत का भयानक अंजाम ये होगा कि इसकी इबादत इसकी ज़ुबान की बदजुबानी की वजह से ज़ाया हो जाएगी और वह क़यामत के दिन अपनी गलतियों का हिसाब देगी। ये एक गहरी मिसाल है कि इंसान की इबादत कब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक वह अपनी ज़ुबान को, दिल को पाक ना कर लें। हमें अपनी इबादत को खुलूस के साथ ज़रूर अदा करनी चाहिए, खुलूस के साथ अदा करने की ज़रूरत है और ज़ुबान को बद्दी को रोके बगैर हमें अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारे अमलों को कबूल करे और हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं दूसरी औरत के बारे में जो रोज़ा रखने के बावजूद जन्नत से महरूम रहेगी और क़यामत के दिन उनकी बख्शिश नहीं होगी। ये वो औरत हैं जो अपने शोहर के हकूक़ को नज़रअंदाज करती है
اور اس کی نظر میں صرف اپنے نفس کی خواہش اہمیت رکھتی ہے۔ وہ روزہ بھی رکھتی ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری میں کمی رکھتی ہیں۔ اس کی زبان میں شکوے اور گلے ہوتے ہیں اور وہ اپنے شوہر کو وہ احترام نہیں دیتی جو وہ اس کے حق میں ضروری ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کو اس کے حقوق نہیں دیتی اور اس کی نظر میں دنیا کی تمام عبادت بھی اس کے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کے سامنے بے اثر ہو جاتی ہے۔ جب قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا، اللہ اسے سزا دے گا کس چیز کی، اس کی غفلت کی۔ اس کا روزہ، اس کی عبادت اس کے شوہر کے دل کی آزاری کی وجہ سے اس کی عبادت ضائع ہو جائے گی، وہ جنت سے محروم رہے گی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے وہ اپنی عبادت کو بے فائدہ کر دیتی ہے۔ جو اپنے شوہر کے حقوق نظر انداز کرتی ہے وہ عبادت تو کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کا خیال نہیں رکھتی، اس کی عبادت کا اثر اس کے شوہر کے حقوق کے خلاف ورزی سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسری عورت کے بارے میں جو روزہ رکھنے کے باوجود قیامت کے دن جہنم میں جائے گی۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے مال اور دولت کی محبت میں اتنی غرق ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی عبادت اور روزے کو اس کی خاطر نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ مال کے لالچ میں اتنی مگن ہو جاتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے اور اپنے فرض ادا کرنے کی طرف بالکل نہیں دیکھتی۔ اس کے دل میں دنیا کے مال کی محبت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی روحانی ترقی کو بھلا دیتی ہے۔ یہ عورت روزہ تو رکھتی ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں، لیکن اپنے مال کے ساتھ لالچ میں اس قدر ڈوبی رہتی ہے کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی مدد دینے سے قاصر ہوتی ہے۔ وہ اس بات سے غافل ہوتی ہے کہ اس کا مال اس کے لیے ایک آزمائش بن چکا ہے اور وہ اس کی محبت میں اپنے روحانی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ اسے اس کے مال کے لالچ کی سزا دے گا اور اس کا روزہ اس کی عبادت مال کی محبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بے اثر ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، دنیا کا مال وقتی خوشی اور آسائش فراہم کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی اسے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص ایک قیمتی پتھر کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس کی نظر صرف سونے کی چمک پر ہوتی ہے۔ وہ سونے کے کٹھن اور کھوکھلے ٹکڑے کو بڑی خوشی سے جمع کرتا رہتا ہے، لیکن جو قیمتی پتھر اس کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے وہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ یہ شخص مال کے لالچ میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے ہاتھ میں جو اصل خزانہ ہے وہ اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتا۔ اسی طرح جو عورت مال اور دولت کی محبت میں غرق ہو کر اپنی روحانی اعمال کو بھول جاتی ہے وہ بھی آخرت کے اصل خزانے سے محروم ہو جاتی ہے، جیسے وہ شخص سونے کی شوق میں قیمتی پتھر کو ہاتھ سے گوا بیٹھا۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی عورت کے بارے میں جو عورت روزہ رکھنے کے باوجود قیامت کے دن جنت سے محروم رہے گی۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنی عبادت اور روزے کے دوران بھی اپنی جسمانی خواہش اور لذتوں کی پیروی کرتی ہے۔ وہ اپنی خواہش اور لذتوں کی پیروی کرتی ہے اور ان کے پیچھے اتنا زیادہ چلتی ہے کہ اللہ کی رضا کو بھول کر اپنی جسمانی اور دنیاوی لذتوں کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ یہ عورت روزہ رکھتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، لیکن اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ اس کی نظریں بے حیائی کی طرف مڑتی ہیں، اس کے دل میں غلط خیالات آتے ہیں اور وہ اپنے جسمانی تقاض کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔ اس کی عبادت صرف ظاہری طور پر دکھاوا بن کر رہ جاتی ہے اور وہ اپنے اندر کی پاکیزگی کو بھول چکی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ اسے اس کی غفلت کی سزا دے گا، اس کا روزہ، اس کی عبادت اس کی خواہش کی غلامی میں ضائع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، عبادت کا اصل مقصد صرف جسم کو بھوکا رکھنا نہیں بلکہ روح اور دل کی صفائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں عورت کے بارے میں جو عورت روزہ رکھنے کے باوجود قیامت کے دن جنت سے محروم رہے گی۔ یہ وہ عورت ہیں جو اپنی عبادت تو کرتی ہیں، نوافل بھی پڑھتی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے دل میں تکبر اور غرور کی پرورش ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتی ہیں اور اپنی عبادت کو دوسرے لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کرتی ہے۔ وہ اپنے عملوں کو اسی لیے نہیں کرتی کہ اللہ کی رضا حاصل ہو
بلکہ اس لیے کرتی ہے کہ لوگ اس کی عبادت کی تعریف کریں۔ یہ عورت روزہ بھی رکھتی ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں، لیکن اس کے دل میں دکھاوے کی نیت ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کو اپنی عبادت کی عظمت بتانے کے لیے ان کا تذکر کرتی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی رضا کی جگہ اپنی عزت اور مقام کی خواہش ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ اسے اس کے تکبر اور دکھاوے کی سزا دے گا۔ یاد رکھیں، عبادت کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا میں اپنی عزت بڑھانا۔ آج کی لڑکیوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ دکھاوے سے کہیں زیادہ اہمیت اپنے عمل کی صفائی، دل کی نیت اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت میں خلوص عطا کریں، ہماری زبانوں اور دلوں کو پاکیزہ رکھیں، اور ہمیں اپنی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔